بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی کی محفل سجا رکھی تھی۔ وزراء اور عمرہ بیٹھے ہوئے تھے کہ بہلول بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون الرشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئیں۔ نشے کی ترنگ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے، وہ خود اس میں پہل کرے گا۔ اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ بہلول نے کہا، جی حضور بتائیے۔ ہارون الرشید نے سوال کیا کہ بہلول، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا یہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ حضور بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا کہ اگر وہ شخص انگور کھا کر پانی پی لے؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون نے پھر کہا کہ اب اگر یہی شخص انگور کھا لے اور پانی پی کر دھوپ میں بیٹھ جائے؟ بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی مذائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھا رہے۔ تو ہارون الرشید نے کہا کہ بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ اگر یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون الرشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا تھا۔ اب بہلول نے ہارون الرشید سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون نے کہا کہ جی اجازت ہے۔ بہلول نے سوال کیا کہ عالی جاں آپ بتائیے کہ اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون الرشید نے فوراً جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ بہلول نے پھر کہا کہ اگر اس کے بعد اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیا جائے تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون پھر بولا کہ بالکل نہیں ہوگی۔ پھر بہلول بولا کہ اگر اس پانی اور مٹی کو ملا کر اس کی اینٹ بنا لی جائے اور اس کو دھوپ میں رکھ کر سکھا لیا جائے اور پھر کسی کے سر میں ماری جائے تو کیا اس کا نقصان ہوگا؟ ہارون الرشید نے کہا کہ تم بھی کیا عجیب باتیں کرتے ہو۔ ہارون ہنسا اور کہنے لگا کہ اس کا تو سر ہی پھٹ جائے گا۔ تو پھر عالم کام، اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتے ہیں، اسی طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سزا واجب کی ہے۔ ناظرین، بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانے چولہوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی للچایا، لیکن غریب کے پاس مال کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک بڑھ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ جب فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ چلنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا کہ کیوں مشٹنڈے، کہاں جا رہے ہو؟ لاؤ میرے پیسے نکالو۔ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کون سے پیسے؟ تو نان بھائی نے کہا کہ اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے وہ کیا تیرے باپ کی تھی؟ اس کی قیمت کون چکائے گا؟ فقیر نے کہا کہ تم عجیب انسان ہو، وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کی ہے تو اس میں تیرا کیا جاتا ہے جس کی قیمت میں ادا کروں؟ تو نان بھائی نے کہا کہ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کرو، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا گریبان ہی پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر پریشان ہو گیا کہ اس ہٹے کٹے نان بھائی سے اب کس طرح سے جان چھڑوائی جائے۔ اتنے میں بہلول کا ادھر سے گزر ہوا، وہ ان کے قریب رہ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کیا اس غریب نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ تو نان بھائی نے کہا کہ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر اس نے باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آ رہی۔ بہلول نے نان بھائی سے کہا کہ تم بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کر سکے نکالے اور وہ ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا جاتا اور کہتا کہ نان بھائی یہ لو پیسوں کی آواز پکڑ لو، یہ لو اپنے کھانے کی باپ کی قیمت ان سکوں کی کھانک میں وصول کر لو، یہ لو یہ سکون کی آواز ہے، تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے ہوئے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ نان بھائی بھی اپنی خفت مٹا کر بولا کہ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے
کھانے کی بھاپ اور خوشبو بیچے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح بہلول دانا ایک دن ہارون الرشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آئے، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفہ کو سمجھائے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ وہ چبھتی ہوئی باتیں کیا کرتے تھے اور خلیفہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ رکھتے تھے، اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ لیکن اب کی دفعہ بہلول نے باری محفل میں ایسی حرکت کی جس سے خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ یوں ہوا کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی کہیں بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی، ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص اسے دیکھ کر خوش نہیں ہوا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے رہے، اس کے بعد مجمع کو چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون الرشید کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوش آمدی لوگ چیخنے چلانے لگے کہ یہ کیسی حرکت ہے، یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے، ابھی تک کسی نے خلیفہ کے ساتھ اس طرح سے بے احترامی نہیں کی تھی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصے سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا، ان کے لبوں پر ایک ملائم سی مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی، وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفہ اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح سے بہلول سے اپنی جان چھڑوائے۔ اچانک سے اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا کہ اب جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آ ہی گئے ہو تو تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تم کو 1000 دینار انعام میں دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرایا جائے۔ ناظرین، بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے کہ مجھے تیرے دیناروں کی ضرورت تو نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ یہ کیسی شرط ہے؟ بہلول نے کہا کہ اس شرط پہ کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا، اس کے بعد وہ دوسری طرف دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ مجبوراً ہارون کہنے لگا کہ یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی۔ تو ناظرین، بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو۔ اس بات پر تمام درباری ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کے عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ چلی گئی اور ان کی سانسیں رک گئیں۔ بہلول نے اندازہ لگا لیا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ کیا کہ ہارون کی دل جوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا کہ اب آپ اپنی پہیلی پوچھو، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا کہ اگر تم نہیں بتا سکے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے کہی تھی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں اور ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔ بہلول سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ کیسا عجیب سوال ہے، بہلول تو اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اسے تو سزا ملے گی۔ بیچارہ بہلول۔ خلیفہ ہارون الرشید فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے کہ اگر پہیلی کا جواب نہیں دے سکتے تو دیر مت کرو اور سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کارندوں کو حکم دیا کہ بہلول کی مونچھیں اور اس کی داڑھی کو منڈوا کر گلی کوچوں اور بازاروں میں پھرائیں۔ ناظرین، بہلول خلیفہ کی بات کاٹتے ہوئے بولے کہ یہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں اس کے 12 مہینے ہیں اور 30 پتے مہینے کے دن ہیں، جن کا اجلا رخ دن کا ہے اور کالا رخ رات کا ہے۔ جواب سن کر مجمع میں شاباش شاباش کی آوازیں گونجنے لگی۔ سب لوگ خوش ہو کر بہلول کو داد دینے لگے، لیکن ہارون خاموش رہا۔ ان کا منہ لٹک گیا تھا اور اس کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ ناظرین، خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ خاتون ایک نیک اور پارسا عورت تھی۔ انہوں نے اپنے محل میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کریم کی حافظہ اور قاریہ تھی۔ ان سب کی
ड्यूटी मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चुनाचे इनके महल से 24 घंटे उन बच्चियों के कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ें आ रही होती थी। उनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून और रशीद अपनी बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। उसने कहा कि अस्सलामु अलैकुम। बहलोल दाना ने जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून और रशीद ने कहा कि बहलोल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि रेत में घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसको खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदले उनको जन्नत में घर अता फरमा दे। बादशाह ने कहा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिनार। हारून और रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कोई बेवकूफ़ी है, लिहाजा वो आगे चला गया। उनके पीछे उनकी बीवी ज़ुबैदा खातून आ रही थी। उन्होंने बहलोल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलोल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि मैं रेत पे घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि जो आदमी इस घर को खरीदेगा मैं उसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके बदले इनको जन्नत में घर अता फरमा दे। उन्होंने पूछा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने कहा कि फ़कत 1 दिनार। ज़ुबैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर उनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून और रशीद सोया तो उसने ख्वाब में देखा, जन्नत के मनाजर देखे, आबशारें, फलों फूल वगैरह देखे। देखने के अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत महलात भी देखे। एक सुर्ख याकूत के बने हुए महल पर उसने ज़ुबैदा का नाम लिखा हुआ देखा। हारून और रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने उनको रोक दिया। हारून और रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने दीजिए। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम लिखा होता है उसी को अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून और रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आंख खुल गई। बेदार होने पर फौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ ज़ुबैदा के हक में अल्लाह ताला ने कबूल कर ली है। फिर इसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो इसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं इसी दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज बहलोल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूंगा। चुनाचे वो शाम को फिर अपनी बीवी को साथ लेकर चल पड़ा। वो बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक उसने देखा कि बहलोल एक जगह बैठकर उसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून और रशीद ने अस्सलामु अलैकुम कहा। बहलोल ने वालेकुम अस्सलाम कहा। हारून और रशीद ने पूछा कि क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा कि मैं घर बना रहा हूँ। हारून और रशीद ने पूछा कि किस लिए बना रहे हो? बहलोल ने कहा कि जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं उसके हक में ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला इसके बदले उसे जन्नत में घर अता फरमाए। हारून और रशीद ने पूछा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने कहा कि इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही है। हारून और रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 1 दिनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाहत मांग रहे हो। बहलोल दाना ने कहा कि बादशाह सलामत, कल तो बिन देखे का मामला था और आज देखा हुआ मामला है। कल बिन देखे का सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था, आज चूंकि देख कर आए हो इसलिए अब इसकी कीमत भी ज्यादा देनी पड़ेगी। नाज़रीन, बहलोल दाना एक मर्तबा कब्रिस्तान में बैठे हुए थे कि किसी ने पूछा, बहलोल यहाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे कि ऐसे लोगों के पास हूँ कि उनकी सोहबत मुझे तकलीफ नहीं देती और अगर इनसे दूर रहूं तो ये मेरी गीबत नहीं करते। पूछने वाले ने दोबारा कहा कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इसमें कमी की दुआ करें। कहने लगे कि अल्लाह की कसम मुझे तो कोई परवाह नहीं है, चाहे गंदम के एक दाने की कीमत 1 दिनार ही क्यों ना हो जाए, इसलिए कि अल्लाह पाक का हम पर हक है कि हम उसके हुक्म के मुताबिक उसकी इबादत करें और अल्लाह पर हमारा ये हक है कि वो अपने वादे के मुताबिक हमें रिज़्क दे। जब रिज़्क की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने खुद ली है तो मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। कहते हैं कि एक दफ़ा शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह सफ़र के इरादे से बगदाद रवाना हुए। हज़रत के कुछ मुरीद भी उनके साथ थे। शेख ने मुरीदों से पूछा कि तुम लोगों को बहलोल का हाल मालूम है? लोगों ने कहा कि हज़रत वो तो एक दीवाना है, आप उससे मिलकर क्या करेंगे? शेख ने जवाब दिया कि ज़रा बहलोल को तलाश कीजिए, हमें उनसे काम है। मुरीदों ने शेख के हुक्म की तामील की। थोड़ी जुस्तजू के बाद एक सहरा में हज़रत बहलोल को ढूंढ
نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو ناظرین، بہلول دانا نے کہا کہ اے ابو قاسم، تم وہی شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ شیخ بغدادی نے کہا کہ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں۔ بہلول نے پوچھا کہ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے کہا کہ کیوں نہیں، میں پہلے بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا کہ جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں۔ اس پر بہلول دانا نے کہا کہ تم تو انسانوں کے پیرو مرشد بننا چاہتے ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ جنید بغدادی نے کہا ہاں، دیوانہ تو ہے، مگر صرف اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ کہ اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا کہ کون ہو؟ آپ نے کہا کہ میں ہوں شیخ بغدادی، جو کھانا کھانے کا طریقہ بھی نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر، تم تو کھانے کے آداب سے بالکل ناواقف ہو، لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جی ہاں، جانتا تو ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی ہی بات کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار نہ ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کو نقطہ نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ تو بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا کہ یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ مجھے تو اس سے ابھی اور بھی کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ شیخ نے کہا کہ جی ہاں، مجھے معلوم ہے، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے لیے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے وہ سونے کے تمام آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو تو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم ہی مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر کے بعد بہلول نے کہا کہ میاں، یہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریک اور کالا ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے بے ساختہ ہو کر کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ یا فضول قسم کی بات ہو تو خواہ تم کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہو، تمہارے لیے وہ بال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی ہی بہتر ہے۔ اسی طرح سونے کے مطابق جو تم نے مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض اور کینے اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات بھی نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی شرم نہیں آنی چاہیے۔ ناظرین، ایک بار بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور، تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع زیادہ ہو؟ بہلول نے
فرمایا کہ کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ جا کر اس نے علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں کے بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب سارا کپڑا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اتنا نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی میں نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر و کبیر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں سے گزر رہا تھا کہ جناب بہلول دانا وہاں پر تشریف رکھتے تھے۔ وہ وہیں گھوڑے پر بیٹھ کر بولا، او دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوز لے لو۔ وہ بھاگا بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے بھی تربوز تھے وہ خرید لیے، ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب کے سب تربوز خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گیا۔ اسی خستہ حالی میں گھومتے پھرتے پھر ان کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ناظرین، آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔